دوستو نورالدین زنگی مسلم دنیا کے عظیم ترین فاتح اور مثالی حکمران تھے۔ آپ کا پورا نام الملک العادل نورالدین ابو القاسم محمد ابن حماد الدین زنگی تھا اور آپ بہت ہی نیک اور عبادت گزار شخص تھے۔ نورالدین زنگی 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے جبکہ آپ کا انتقال 15 مئی 1174 کو 56 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کے والد عماد الدین زنگی ایک عظیم مسلم حکمران تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے سیف الدین غازی اور چھوٹے بیٹے نورالدین زنگی کے درمیان سلطنت کا بٹوارا ہو گیا اور اس طرح نورالدین زنگی کے حصے میں حلب کی سلطنت آئی جبکہ سیف الدین غازی کو موصل کی حکمرانی دے دی گئی۔ ان دونوں سلطنتوں کے درمیان بارڈر بحر الخبور نامی دریا تھا۔ نورالدین نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور جنگی حکمت عملیوں کے ذریعے حکمران بننے کے کچھ ہی عرصے بعد آس پاس موجود ساری ریاستوں کو شکست دے کر ان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ملک شام اور ایران کے آس پاس موجود مسلمان ریاستوں کا اتحاد بھی قائم کیا اور یوں صلیبی دشمنوں کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ 1147 میں معین الدین جو کہ دمشق کے گورنر تھے ان کے ساتھ بھی اتحاد کے لیے معاہدہ کر لیا جس کے مطابق نورالدین زنگی نے معین الدین کی بیٹی عصمت الدین خاتون سے شادی کی۔ آپ نے اپنے دور حیات میں بے شمار جنگیں عیسائیوں سے لڑیں اور لگاتار فتوحات کے ذریعے اپنی سلطنت کو مزید وسعت دی۔ دوستو نورالدین زنگی کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بیت المقدس کو فتح کرنا تھا، یہاں تک کہ آپ نے الگ سے ایک منبر بنوا کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا کہ جب آپ بیت المقدس کو فتح کریں گے تو اس منبر کو مسجد اقصی میں اپنے ہاتھوں سے خود نصب کریں گے، مگر آپ کے دور حیات میں ایسا ممکن نہ ہو سکا، لہٰذا آپ کی وفات کے بعد آپ کے سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے فتح کیا اور آپ کا وہ منبر اپنے ہاتھوں سے مسجد الاقصی میں نصب کیا۔ ابن اسیر کہتے ہیں کہ میں نے خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد نورالدین زنگی سے بہتر سیرت مند اور عادل حکمران نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ کی اہلیہ نے تنگی کی شکایت کی تو آپ نے اپنی 3 دکانیں جن کی سالانہ آمدنی 20 دینار تھی ان کو خرچ کرنے کے لیے دے دیں۔ جب آپ کی بیوی نے اسے کم سمجھا تو آپ نے جواب دیا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ اور جو کچھ تم میرے پاس دیکھتی ہو وہ سب مسلمانوں کی امانت ہے، میں تو محض ان کا خزانچی ہوں، لہٰذا میں تمہاری خاطر اس امانت میں خیانت کر کے جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ دوسرا، نورالدین زنگی وہ عظیم انسان تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 مرتبہ خواب میں زیارت کی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن نورالدین زنگی تہجد کی نماز پڑھ کے سو گئے تو خواب میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ سلطان کو خواب میں 2 عمر رسیدہ چہرے بھی دکھائے گئے جنہوں نے اسلامی لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے پر داڑیاں بھی تھیں، مگر ان کی شکلیں پرنور ہونے کے بجائے مکروہ دکھائی دے رہی تھی۔ اسی دوران سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بوڑھوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ یوں یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت پر ختم ہو گیا اور سلطان کی اچانک آنکھ کھل گئی، لہٰذا انہوں نے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ نماز ادا کر کے وہ دوبارہ سونے کے لیے بستر پر چلے گئے اور جیسے ہی ان پر دوبارہ نیند کا غلبہ ہوا تو دوبارہ انہیں وہی خواب دکھائی دیا۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 مکروہ چہروں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ سلطان بے چینی سے دوبارہ بیدار ہو گیا اور خواب کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگا۔ آپ نے دوبارہ وضو کر کے نوافل ادا کیے اور تیسری مرتبہ سونے کے لیے لیٹے۔ اس بار بھی آپ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بار زیارت نصیب ہوئی اور وہی خواب دوبارہ نظر آیا۔ سلطان اچانک بیدار ہو گئے اور شدید الجھن اور بے چینی میں مبتلا ہو گئے اور اپنی نم آنکھوں سے بولے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون پریشان کر رہا ہے؟ جب سلطان کو کوئی سمجھ نہ آیا تو انہوں نے اپنے مشیر خاص جمال الدین اصفہانی کو طلب فرمایا اور ان سے اپنا تمام خواب بیان کیا۔ انہوں نے تمام خواب سنتے ہی فرمایا کہ لگتا ہے کہ مدینے میں کوئی اہم واقعہ ہونے والا ہے، لہٰذا آپ کو اپنا خواب پوشیدہ رکھنا چاہیے اور فوراً مدینے کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے۔ لہٰذا سلطان کو قرار کہاں تھا، انہوں نے صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی اپنے ساتھ چند افراد کے ہمراہ مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ تمام افراد تیز ترین گھوڑوں پر سوار تھے۔ دوستو دمشق اور مدینہ کا فاصلہ نہایت طویل ہے جو کہ تقریباً 20 سے 25 دن بنتا ہے، مگر سلطان نے بنا رکے دن رات تیز رفتاری سے سفر کر کے اسے 16 دن میں طے کیا۔ اس دوران آپ کی نظروں سے خواب کے وہ مناظر ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہ ہوئے۔
مدینہ پہنچ کر حاکم مدینہ نے سلطان کا استقبال کیا۔ سلطان نے اپنے آنے کا مقصد ان سے بیان کیا۔ سلطان کا خواب سن کے مدینہ کے حاکم نے یقین دلوایا کہ اگر وہ دو بوڑھے یہاں موجود ہوئے تو ہم انہیں ضرور ڈھونڈ نکالیں گے۔ لہٰذا حاکم مدینہ کے مشورے پر مدینہ بھر کے لوگوں کے لیے بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا، جس میں مدینہ کے ہر خاص و عام شخص کو دعوت دی گئی۔ جب مدینہ کے تمام لوگ دعوت پر پہنچے تو سلطان نے ہر شہری کو دعوت کے بعد ہدیہ دیا اور غور سے دیکھا، مگر ان میں سے کوئی بھی وہ دو بوڑھے نہیں تھے جو خواب میں دکھائی دیے تھے۔ لہٰذا سلطان نے امیر مدینہ سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص باقی رہ گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس دعوت پر دو درویش حاضر نہیں ہوئے۔ سلطان نے ان دونوں بوڑھوں کو طلب کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ دو بوڑھے سلطان کے سامنے آئے تو سلطان یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ دونوں وہی تھے جن کی جانب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ سلطان نے ان سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم دیار مغرب سے حج کے لیے آئے تھے اور پھر یہیں آباد ہو گئے۔ سلطان ان دونوں بوڑھوں کو لے کر ان کی رہائش گاہ پر پہنچے اور جائزہ لیا۔ وہاں قرآن مجید کے چند نسخے، کچھ نصیحت کی کتابیں اور تھوڑا سا گھر کا سامان اور ایک چٹائی موجود تھی۔ سلطان نے جب چٹائی اٹھائی تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ایک سرنگ کھدی ہوئی تھی اور یہ روضہ رسول تک جا رہی تھی۔ لہٰذا ان دونوں بوڑھوں کو فوراً گرفتار کر لیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ عیسائیوں کے بھیجے ہوئے جاسوس ہیں جنہیں روضہ رسول تک سرنگ کھود کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ رات بھر سرنگ کھدائی کرتے تھے اور مٹی چمڑے کے تھیلے میں ڈال کر قبرستان میں پھینک آتے تھے، یہاں تک کہ وہ سرنگ کھودتے کھودتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک تک پہنچ چکے تھے۔ سلطان نے وہیں موقع پر ان دونوں ملعونوں کا سر قلم کروا دیا، جبکہ اس واقعے کے بعد سلطان زارو قطار روتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے انہیں منتخب کیا، جبکہ وہ اس قابل نہ تھے۔ سلطان نے روضہ رسول کے گرد ایک گہری خندق کھدوائی جس میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا تاکہ دوبارہ کوئی بھی بدبخت ایسی گستاخی نہ کر سکے۔ بعد میں اس خندق پر ایک جنگلہ بھی لگوا دیا گیا تاکہ زائرین اس سے آگے نہ جا سکیں۔ 816 ہجری میں مصر کے بادشاہ رکن الدین نے خندق پر 21 فٹ اونچی جالی بھی لگوا دی۔ دوستو، نور الدین زنگی ایک نہایت ایماندار اور نیک شخص تھے۔ وہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں بہت سی مساجد اور مدرسے بھی تعمیر کروائے جن میں خاص طور پر قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی۔ آپ خود بھی احادیث کے حافظ تھے اور انہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا کرتے تھے۔ آپ نے غریبوں کے لیے مفت ہسپتال بھی قائم کیے تھے، جبکہ حج پر آنے والے مسافروں اور حجیوں کے لیے آرام گاہیں بھی تعمیر کروائیں۔ آپ ہفتے میں ایک بار عوامی عدالت بھی منعقد کیا کرتے تھے جس میں آپ اپنے گورنروں، جرنیلوں اور تمام دیگر ملازموں کے خلاف بھی اگر کوئی شکایت ہوتی تو ان کو سن کر ان کا سد باب کیا کرتے۔ آپ میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور یہی بات اہل عیسائیت کو پسند نہیں تھی۔ لہٰذا انہوں نے حسن بن صبا کے فدائیوں کو نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو شہید کرنے کے لیے بھیجا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی اس حملے میں بچ گئے، لیکن سلطان نور الدین زنگی کو حسن بن صبا کے فدائیوں نے زہر دے کر شہید کر دیا، اور یوں اسلامی تاریخ کا عظیم مرد مجاہد اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔